السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اب دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے والیوم میں جو ہے کتاب القصاص ہے، اور کتاب القصاص میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے مرتدوں اور فساد پھیلانے والوں کو قتل کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3533۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو انہوں نے انہیں زندہ جلا دیا۔ ابن عباس کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو میں انہیں کبھی زندہ نہ جلاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو، کی وجہ سے میں انہیں نہ جلاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جو شخص اپنا دین اسلام بدل لے تو اسے قتل کر دو کے مطابق میں انہیں قتل کر دیتا۔ حدیث نمبر 3534۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے گا۔ حدیث نمبر 3535۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عنقریب آخری زمانے میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو نوعمر ضعیف العقل ہوں گے، وہ بظاہر نہایت معقول کلام کریں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم انہیں جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو، کیونکہ انہیں قتل کرنے میں روز قیامت ان کے قاتل کے لیے اجر ہے۔ حدیث نمبر 3536۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت دو گروہوں میں منقسم ہو جائے گی، اور ان دونوں کے بیچ میں سے ایک خارجی جماعت رونما ہوگی، ان کا خاتمہ وہ لوگ کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ حدیث نمبر 3537۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر کافر نہ بن جانا۔ حدیث نمبر 3538۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملیں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی پر اسلحہ تان لے تو دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی اپنے مقابل کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں سونت کر سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، قاتل تو ہے لیکن مقتول کس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہونے کے باوجود جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی مد مقابل کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ حدیث نمبر 3539۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا تاکہ وہاں وہ ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے ایسا کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان کے چراہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں آدمی بھیجے تو وہ انہیں پکڑ کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، پھر ان کا خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائیوں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں گرم کیا گیا اور انہیں ان کی آنکھوں میں پھیر کر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا کہ وہ پانی طلب کرتے رہے، مگر انہیں پانی نہ دیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ حدیث نمبر 3540۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے پر آمادہ کیا کرتے تھے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3541۔ امام نسائی نے اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3542۔ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا، سرخ رنگ کی چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے، ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو وہ پھڑپھڑانے لگی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس شخص نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے بے قرار کر دیا، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ اور آپ نے چونٹیوں کا ایک مسکن دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کس نے جلایا؟ ہم نے عرض کیا، ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے رب کے لائق ہے۔ حدیث نمبر 3543۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں عنقریب اختلاف و افتراق ہوگا، اور ایک گروہ باتیں اچھی لیکن کام برے کرے گا، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا،
وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے۔ وہ دین کی طرف نہیں پلٹیں گے حتیٰ کہ تیر اپنے سوفار چٹکی جہاں کمان کا تانت ٹکتا ہے پر واپس آ جائے۔ وہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرتا ہے، اور جسے وہ قتل کرتے ہیں وہ بظاہر اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے، لیکن وہ کسی چیز میں بھی ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ جس نے ان سے قتال کیا وہ ان باقی امتیوں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ان کی علامات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر منڈانا۔ حدیث نمبر 3544۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ شادی کے بعد زنا والے کو رجم کیا جائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے گا یعنی ڈاکو ہو، اسے قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یا جلا وطن کیا جائے گا، یا کوئی شخص کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3545۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سو گیا تو کسی شخص نے اپنی رسی لی اور اس کی طرف گیا اور اسے رسی کے ساتھ باندھ دیا، تو وہ سونے والا شخص گھبرا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ حدیث نمبر 3546۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خراج والی زمین خرید لی تو اس نے اپنی عزت ختم کر لی، اور جس نے کسی کافر کی گردن سے ذلت اتار کر اپنی گردن میں ڈال لی تو اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ حدیث نمبر 3547۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے قبیلے قسم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو ان میں سے کچھ لوگ بچنے کے لیے نماز پڑھنے لگے، لیکن انہیں تیزی سے قتل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نصف دید کا حکم فرمایا اور فرمایا، میں مشرکوں کے درمیان رہنے والے تمام مسلمانوں کے خون سے بری و ذمہ ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کافروں سے اس قدر دور رہیں کہ ان کی آگ نظر نہ آئے۔ حدیث نمبر 3548۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے، مومن اچانک مطلع کیے بغیر قتل نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3549۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام مشرکین کے علاقوں کی طرف فرار ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3550۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی اور آپ کی مذمت کیا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا دبا دیا، چنانچہ وہ مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ حدیث نمبر 3551۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی حد یعنی سزا تلوار کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3552۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے خلاف خروج کرے اور میری امت کے درمیان سے فرقہ ڈالے تو اس کی گردن اڑا دو۔ حدیث نمبر 3553۔ شریک بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں۔ میں عید کے روز ابو برزہ سے ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں ملا تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تقسیم فرمایا اور اپنے دائیں بائیں والوں کو عطا کیا، لیکن آپ نے اپنی پچھلی جانب والوں کو کچھ نہ دیا۔ تو آپ کی پچھلی جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ منڈے ہوئے بالوں والا سیاہ فام شخص تھا، اس پر 2 سفید کپڑے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، میرے بعد تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم کا ظہور ہوگا، گویا یہ انہی میں سے ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے۔ سر منڈانا ان کی علامت ہوگی، وہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری فرد مسیح دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ حدیث نمبر 3554۔ ابو غالب سے روایت ہے، ابو امامہ نے راہ
دمشق پر کچھ سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو ابو امامہ نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، آسمان تلے یہ بدترین مقتول ہیں، اور انہوں نے جنہیں قتل کیا ہے وہ بہترین مقتول ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو امامہ سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے اسے بار بار 7 مرتبہ تک نہ سنا تو میں اسے تمہیں بیان نہ کرتا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ ویڈیو یہاں پہ کتاب القصاص پہ ختم ہو رہی ہے، کتاب القصاص، اور یہ حدیث نمبر 3554 پر۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ ہمارا مشکوٰۃ المصابیح کا چیپٹر بیان کرنا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہمارا یہ احادیث کو بیان کرنا پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔